بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید. آج کی کہانی سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ہے. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محمود غزنوی اپنے ایک درباری سے بہت محبت کرتا تھا. اس کے ساتھ اس کا انداز ہی الگ تھا. اس درباری کا نام تھا ایاز. محمود و ایاز کی جوڑی بہت مشہور جوڑی ہے. محمود غزنوی کو ایاز جو بھی مشورہ دیتا اس کو بہت سنجیدگی سے سوچتا اور غور کرتا. ایاز کی یہ قدر و منزلت دیکھ کر باقی درباری ایاز سے جلنے لگے اور سلطان محمود غزنوی کو ایاز کی شکایتیں کرتے اور ایاز کے خلاف بھڑکاتے، مگر عقل مند سلطان ان کی شکایتوں پر ذرا توجہ نہ دیتا تھا. ایک دن درباریوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا. سلطان محمود غزنوی کے پاس آ کے کہا، عالی جاہ، آخر ایاز میں ایسی کیا خوبی ہے کہ آپ نے اس کی منزلت 30 درباریوں کے برابر رکھی ہوئی ہے؟ آپ اپنی عنایات کی بارش اس پر کرتے ہیں. آپ کی ان نوازشوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے. سلطان نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ان کی بات سنی اور انسنی کر دی. کچھ دنوں کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنے 30 درباریوں کے ساتھ شکار پر روانہ ہوا. ایاز بھی ان کے ساتھ تھا. چلتے چلتے پہاڑ کی طرف پڑاؤ کیا. سلطان کو گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی. ایک طرف سے ایک درباری کو بلا کر کہا، جاؤ جا کر پتہ کرو کہ کون آیا ہے. درباری گھوڑا دوڑاتے ہوئے گیا اور خبر لایا، ایک قافلہ ہے، شہر رے کی طرف سے آ رہا ہے. محمود نے کہا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. درباری جواب نہ دے سکا. سلطان نے دوسرے درباری کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. دوسرا درباری گیا اور خبر لایا کہ وہ ملک یمن جا رہے ہیں. سلطان نے پوچھا، کیا ان کے پاس سامان تجارت ہے؟ درباری جواب نہ دے سکا. سلطان نے تیسرے درباری کو بھیجا. تیسرا درباری گیا اور خبر لایا کہ جی ہاں، ان کے پاس ہر طرح کا سامان تجارت ہے. پھر سلطان نے سوال کیا کہ وہ رے سے کب نکلے تھے. درباری جواب نہ دے سکا. چوتھا گیا اور آ کر بتایا کہ جمادی الاول کی 12 تاریخ کو رے سے چلا تھا قافلہ. پھر سلطان نے پوچھا کہ اس وقت جب یہ لوگ چلے تھے تو چیزوں کے نرخ کیا تھے؟ نرخ یعنی دام. درباری جواب نہ دے سکا. الغرض سلطان ایک ایک کر کے تمام کے تمام درباریوں کو بھیجتا رہا اور سوالات پوچھتا رہا. کسی نے بھی سلطان کو مکمل معلومات مہیا نہیں کی. سلطان نے ان سب پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا کہ میں نے تم سب سے پہلے ایاز کو وہاں بھیجا تھا. جب ایاز واپس آیا تو اس نے میرے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا، جبکہ وہی کام تم 30 آدمیوں نے مل کر کیا. اب تو تم لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ میری نوازشیں ایاز پر کیوں زیادہ ہیں. سارے درباری شرمندہ ہو گئے اور یہ اقرار کیا کہ ایاز کی قابلیت سارے درباریوں سے زیادہ ہے. اس پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فہم و فراست خداوند متعال کی دین ہے اور ہر شخص کو پروردگار عالم نے اس کی استطاعت کے مطابق ہی عقل و خرد عطا کی ہے. انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. حسد کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عقل کی نعمت عطا کرے اور عقل کے سبب ہی ہمیں عزت دے. اگلی نصیحت اور اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.